الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین توفاهم الملائکۃ ظالمی انفسهم قالوا فیما کنتم ان الذین توفاهم الملائکہ بے شک وہ لوگ جن کو فوت کرتے ہیں فرشتے ظالمی انفسهم ظلم کیا انہوں نے اپنی جانوں پر قالوا فیما کنتم کہتے ہیں وہ کس کام میں تھے تم یعنی کس دین میں تھے تم قالوا كنا مستضعفین فی الارض کہتے ہیں وہ کہ ہم کمزور تھے زمین میں قالوا تو فرشتے کہتے ہیں الم تکن ارض اللہ واسعۃ کیا نہیں تھی اللہ کی زمین وسیع فتہاجروا فیہا پس ہجرت کر جاتے تم اس میں فاولئک مأواہم جہنم بس یہی لوگ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے وساءت مصیرا اور برا ہے لوٹنے کی جگہ بری ہے لوٹنے کی جگہ۔ اب یہ کہ جو شخص ہجرت نہیں کرتا یعنی اس ٹائم کی بات کہ جب مکہ سے جنہوں نے جان بوجھ کر مدینہ کی طرف ہجرت نہیں کی حالانکہ حکم آ گیا تاکہ مسلمان سارے ہجرت کر کے چلے جائیں تو اب وہاں پہ جو ان کو سختیاں تنگیاں آتی ہیں تو وہ اس کو پھر وہ بلیم نہیں کر سکتے کہ ہم جو ہے نا اس وجہ سے ہم نماز نہیں پڑھ رہے تھے کیونکہ کافر نہیں پڑھنے دے رہے تھے اس لیے جو ہے ہم یہ نہیں کر رہے تھے کیونکہ کافر نہیں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم نے پھر مدینہ کی طرف ہجرت کیوں نہیں کی۔ اور آج کے دور میں بھی اس طرح اگر یعنی کہ آپ کسی ایسی قوم کی طرف یعنی وہاں پہ رہتے ہیں جہاں پہ آپ کو اسلام پورا نہیں ان کو فالو کرنے دیا جا رہا تو آپ ہجرت کریں۔ اب جس طرح سے پاکستان اور انڈیا بنا تو جو شخص وہاں پہ جو لوگ رہ گئے مسلمان اب وہاں پہ ان کے ساتھ جو سختیاں ہوتی ہیں ان کو گائے قربانی نہیں کرنے دی جاتی یا ان کو نماز نہیں پڑھنے دی جاتی تو اس طرح کے جب امور ہوتے ہیں تو ان کے اوپر وہی قیامت والے دن یہ نہیں کہہ سکتے اللہ ہم تو جو ہے نا اس وجہ سے ہم نہیں پڑھ کے آئے نمازیں کیونکہ ہمیں پڑھنے نہیں دی جاتی تھی ہم نقاب اس لیے نہیں کر کے آئے وہاں پہ کرنے نہیں دیتے تھے تو اللہ تعالیٰ وہی پوچھیں گے کیا تم ہجرت نہیں کر سکتے تھے کیا ایک جگہ سے دوسری جگہ میری خاطر چھوڑ کے نہیں جا سکتے تھے تو پھر وہ فرشتے اس لیے پوچھیں گے کہ کس دین میں تو کافر تھے مسلمان تھے کہاں پہ رہ رہے تھے۔ اور اس لیے اب ہمارے اوپر بھی ضروری ہے کوئی بھی محفل بری ہو اس کو چھوڑنا ہمارے اوپر واجب ہے۔ اب یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مشرکین کے ساتھ رہتا ہے ایسے علاقے میں جو مشرک وہ اس مسلمان کے ساتھ میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں جو مشرکین کے ساتھ رہتا ہے اور ان کے ساتھ اب یہ چیز کہ ان کو سمجھانا ہمارا فرض ہے لیکن ان کے ساتھ میل جول رکھنا یہ ہمارے اوپر وہ نہیں۔ آپ دیکھیں ہماری کتنے ہوتے ہیں ارد گرد جو مشرکین شرک کرتے ہیں آپ شرک سمجھتے ہیں صرف کہ بتوں کو پوجنا اور کافر ہی شرک کر سکتے ہیں۔ آج جو ہمارے مسلمان شرک کر رہے ہیں اس کو ہم کسی کھاتے میں لے لیتے ہیں یہ جو بدعات نکالتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم کسی کو یعنی کہ وہ بناتے ہیں شریک ٹھہراتے ہیں ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم کون سا اللہ کے لیول کو اس کو لا رہے ہیں۔ ہم یہ ذہن میں ہوتا ہے کہ اللہ تو اوپر ہی ہے اللہ تو اوپر ہی ہے ہم کون سا ان کو اللہ کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ اللہ یہ برابر ہے لیکن ساری صفات ہم ان کے اندر ڈال دیتے ہیں جو اللہ کی صفات ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری صفات کیا ہم ان شخصوں میں ڈال دیتے ہیں تو وہ بالکل شرک ہو جاتا ہے۔ ایون دو کہ آپ اگر کسی کے ساتھ ایسی محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں حلال رشتوں میں بھی جو اللہ سے محبت کرنی چاہیے جس طرح اس یعنی کہ آپ ان کی خاطر اپنی محبت کرتے ہیں کہہ لیں کہ آپ اپنے شوہر سے کرتے ہیں یا آپ اپنے ماں باپ سے کرتی ہیں اور ان سے اتنی محبت کرنا شروع کر دیتی ہیں کہ وہ یعنی کہ آپ کو اللہ کے خلاف بھی کوئی کام کہتے ہیں تو آپ کر دیتے ہیں تو یہ بھی شرک کے زمرے میں آئے گا۔ ایسی محبت بھی جائز نہیں جو اللہ تعالیٰ کی محبت کو کراس کر جائے تو اس لیے کیا ہے کہ ہم نے بڑی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ہمیں دیکھنا چاہیے۔ پھر یہاں پہ آتا ہے کہ یہ جو ہے شرک خفی کتنی اس کی ہے کہ اگر آپ ریاکاری کے ساتھ نماز پڑھیں تو شرک ہے کہ اگر آپ کے دل میں ریا آ گئی ہے کہ مجھے کوئی یعنی کہ دیکھ رہا ہے نماز میں لمبی کر دوں اپنی اور خوبصورت کر دوں تو یہ بھی شرک ہے کیونکہ ہم نے کسی کو اللہ کو دکھانا تھا ہم نے کسی کو شریک بنا کے اس کو دکھانا چاہا کہ یہ میری واہ کرے تو اس طرح کیا ہے کہ ہمیں لوٹ جانا چاہیے اس طرف جہاں پہ مسلمان رہتے ہیں ہجرت کرنی چاہیے۔ الا المستضعفین من الرجال سوائے کمزور مردوں کی یعنی جو بہت کمزور ہوں جو نہ ہجرت کر سکتے ہوں والنساء اور عورتوں کے والولدان اور بچوں کے لا یستطیعون حیلا نہ وہ یعنی کہ کیا کریں یستطیعون مائیں کوئی تدبیر یعنی کہ ہیلا کوئی دوسری کی طرف جانے کا دوسرے شہر جانے کا دوسرے ملک جانے کا ہیلا نہ ان کے پاس تدبیر نہ ہو ولا یہتدون سبیلا اور نہ وہ پائیں کوئی راستہ یعنی ان کو کوئی راستہ بھی نہ پا سکے نہ ان کو کوئی راستہ نظر آئے پھر تو ان کو جو ہے معافی مل سکتی ہے۔ فاولئک عسى الله ان يعفو عنهم بس یہی لوگ ہیں قریب ہے اللہ تعالیٰ کہ معاف کر دے ان کو وکان اللہ عفوا غفورا اور بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا بخشنے والا ہے۔ ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الارض مراغما كثيرا وسعا اور جو شخص ہجرت کرے گا اللہ کے راستے میں یجد فی الارض پائے گا وہ زمین میں مراغما کثیرا پناہ بہت زیادہ وسعتا اور وسعت یعنی بہت زیادہ وسعت پائے گا اور بہت زیادہ پناہ کے ٹھکانے پائے گا اللہ تعالیٰ خود اس کو مہیا کریں گے اگر وہ اللہ کے راستے میں کسی چیز کو چھوڑتا ہے۔ اب یہاں پہ ہی دیکھ لیں کہ ہجرت اللہ کے راستے میں یہاں پر تو سامنے کی بات ہو رہی ہے کسی جگہ سے دوسری جگہ جانا یعنی کہ جہاں پہ کفر ہو رہا ہے جہاں پہ برائی ہو رہی ہے اس جگہ کو چھوڑ کے کسی دوسری جگہ پر جانا۔ اب یہ بھی ہے
کہ جہاں پر صحابہ کرام کو گالیاں دی جا رہی ہوں جس اس کے اندر، اس میں بھی ہمارے اوپر جائز نہیں ہے کہ اس علاقے میں بھی رہنا، ان لوگوں کے ساتھ رہنا، ان کے ساتھ میل جول بڑھانا ہمارے اوپر جائز نہیں ہے. اس کو چھوڑ کے اب دوسری جگہ ایسی بہترین جگہ، کیونکہ بستی کا بہت زیادہ وہ ہوتا ہے، اثر پڑتا ہے. اب وہاں پہ ہم نے کل یہ واقعہ پڑھا تھا کہ جب ایک شخص 100 قاتلوں کا جو تھا اس کو بھی کہا گیا کہ تم کیا ہے نکل جاؤ بستی سے اور وہاں پہ چلے جاؤ جہاں پر اچھے لوگ رہتے ہیں، نیک لوگ رہتے ہیں، تاکہ تم نیک ہونے میں تمہارے لیے آسانی ہو. تو صحبت بہت اثر کرتی ہے. اور یہ ہجرت ایک تو ہے نا کہ گناہ والی جگہ سے نکلنا اور نیکی والی جگہ ان لوگوں کے پاس جانا جہاں پہ نیک لوگ ہیں. تو دوسرا دل میں بھی اگر آپ کے برائی ہے اس برائی کو نکال کے نیکی کو لے کے آنا بھی ہجرت ہے. اور اگر آپ لاتے ہیں ہجرت تو اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین اس کا نعم بدل دیں گے. اللہ کہہ رہے ہیں نا وہ زمین میں بہت ٹھکانہ پائیں گے. تو یہ تو اس کی بات ہو رہی ہے یہاں پر جو سامنے کی بات ہو رہی ہے کہ وہ یہ زمین میں جگہ ملے گی ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا. لیکن اس کو اگر ہم اس میں دیکھیں تو ہجرت ہر طرح کی اللہ کے راستے میں اگر کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں وسعت دیں گے اور اللہ تعالیٰ اس کے اندر آسانیاں کریں گے انشاءاللہ. وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور جو شخص نکلے اپنے گھروں سے مہاجرن ہجرت کر کے اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف، ثم يدركه الموت، پھر پالے اس کو موت، فقد وقع اجرہ علی اللہ، بس واقعہ ہو گیا، ثابت ہو گیا اجر اس کا اللہ پر. وکان اللہ غفورا رحیما، اور بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. کیا ہے کہ جو شخص اللہ کے راستے میں نکل گیا ہجرت کرنے کے لیے اس نیت سے، تو اس کا واجب ہو گیا، اللہ تعالیٰ کے اوپر ثابت ہو گیا کہ اللہ نے اس کو اجر دینا ہے. اب جس طرح وہ 99 قتل والا شخص اس کے اوپر بھی وہ نکلا، ابھی یا نہیں لگ گئے، وہ زیادہ رستہ پار نہیں کیا تھا اس نے، لیکن کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت دے دی. اب دوسرا ایک تھا خالد بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حبشہ کی طرف ہجرت کر کے جا رہے تھے، لیکن راستے میں ان کو سانپ نے ڈس لیا، جس کے اوپر پھر یہ آیت نازل ہوئی، ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی. ان کو سانپ نے ڈس لیا، وہ وہیں پہ ان کے فوت ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ جو ہجرت کا جو نکل گیا تھا ایک جگہ سے دوسری جگہ، تو پھر کیا ہے اس کی معافی اللہ کے ہاں ہے. وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، اور جب تم سفر کرو زمین میں، اور جب سفر کرو تم زمین میں، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، بس نہیں ہے تم پر کوئی گناہ، أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، کہ قصر کر لو تم نماز کو، یعنی کم کر لو، قصر نماز پڑھ لو، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے. إِنْ خِفْتُمْ، یا تمہیں خوف ہو، أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ، کہ فتنے میں ڈال دیں گے وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا، بے شک کافر ہے تمہارے لیے کھلم کھلا دشمن. اب کیا ہے کہ اگر تمہیں یعنی کہ سفر کرنا ہو، سفر کی حالت میں ہو، تو قصر نماز پڑھ سکتے ہیں. قصر نماز یہ ہوتی ہے کم کرنا. آپ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کے لیے حضر جو ہے، حضر میں 4 نماز 4 رکھتے ہیں، یعنی کہ جب گھر میں ہیں، حاضر گھر میں ہے تو 4 رکھتے ہوں گی، سفر میں تو 2 رکھتے ہوں گی، خوف میں تو 1 رکعت ہوگی. اب خوف یہ ہے سفر تو یہ ہو گیا نا کہ کہیں آپ نکل رہے ہیں اور کہیں پہ حدیث اور قرآن سے ہمیں متعین نہیں ہوتا کوئی بھی، یعنی کہ یعنی کہ اتنے میٹر جائیں تو پھر یہ، لیکن مفسرین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفروں کو دیکھتے ہوئے یعنی کہ نکالا ہے ایک اتنا کہ اگر آپ نے 21 کلومیٹر تک جانا ہو یا اس سے آگے جانا ہو تو آپ اپنے شہر سے نکل کر آپ پڑھ سکتے ہیں، یعنی کہ قصر نماز شروع کر سکتے ہیں. آپ کا یعنی ارادہ ہے کہ میں نے 21 کلومیٹر تک جانا ہے یا اس سے آگے تک جانا ہے، تو آپ اپنے شہر سے نکل کے قصر نماز پڑھ سکتے ہیں. اور قصر نماز اس طرح ہوتی ہے کہ آپ نے جو ہے جو 4 رکھتے ہیں، جس طرح ظہر کی، عصر کی، عشاء کی، وہ 2 پڑھنی ہے. فرض جو ہے صرف 2 پڑھنے، سنت نہیں پڑھنی، 2 رکعتیں پڑھنی ہیں. اور جو فجر کی ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ سفر میں، حضر میں مکمل پڑھی، یعنی کہ 2 سنت بھی اور اس کی فرض بھی، 2 فرض بھی مکمل پڑھے، اور وطر بھی نہیں چھوڑا. صلی اللہ علیہ وسلم نے وطر بھی پڑھنا ہے. اب اس طرح ہو گئی کہ فجر کی 4 ہو گئی، 2 سنت 2 فرض، ظہر کی 2 ہو گئی، عصر کی 2 رکعت ہو گئی، 2 فرض ہیں یہ سارے، مغرب کے 3 فرض ہو گئے، اور عشاء کے 2 فرض اور 1 وطر ہو گیا. لیکن اگر آپ وہاں کے مقیم لوگوں کے ساتھ، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے لگے ہیں تو آپ مکمل نماز پڑھیں گے، کیونکہ وہ مقیم جو وہاں کا رہنے والا ہے وہ قصر نہیں پڑے گا. تو وہ اگر آپ ان کے ساتھ جماعت میں پڑھیں تو آپ بھی مکمل نماز پڑھیں گے. تو ویسے یہ ہے کہ اس کا واجب نہیں ہے کہ آپ سفر میں ہیں تو یہ جو ہے قصر ہی پڑھیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر دیکھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی سفر کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قصر پڑھی. تو اس لیے کیا ہے کہ قصر کو افضل اس لیے سمجھا گیا ہے سفر کے دوران، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ آسانی کو چوز کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں آسان، یعنی کہ دین ہمارا آسان ہے، اس میں کوئی سختی نہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسانی کو پسند کیا کرتے تھے. ہم نے وہ پڑھا تھا نا حج تمتع اور حج قران، تو اس کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اگر مجھے پتا ہوتا تو میں تمتع حج تمتع جو ہے پہلے کرتا، اگر مجھے یہ آسانی والا حج میں کرتا. تو اس لیے جو آسانی ہمارے دین نے ہمیں اسلام نے دی ہے وہ ہمیں اویل کرنی چاہیے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور اب یہ ہے کہ اگر خوف ہو جس طرح سے دشمن کا،
اب اس میں یہ آتا ہے کہ آگے جو آیت آئے گی اس کے اندر یہ کہ خوف والی ہوتی ہے کہ دشمن کی طرف سے کوئی جنگ کا خطرہ ہو، اس وجہ سے اس میں قصر نماز کس طرح پڑھنی ہے وہ ہم دیکھتے ہیں۔ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، اور جب ہوں آپ ان میں بس کھڑا کریں ان کو نماز کے لیے، فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ، بس کھڑی ہو ایک جماعت آپ کے ساتھ، وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، اور پکڑے اپنا اسلحہ، یعنی پکڑے رکھیں اپنا اسلحہ، فَإِذَا سَجَدُوا، بس جب سجدہ کر چکے، فَلْيَكُونُوا مِن وَرَائِكُمْ، بس چلے جائیں وہ آپ کے پیچھے سے، وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا، اور آ جائے دوسری جماعت، وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ، آ جائے دوسری جماعت نہیں نماز پڑھی جس نے، یسلو، بس نماز پڑھے وہ معاکا آپ کے ساتھ، وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ، اور پکڑے رکھیں وہ اپنے بچاؤ کا سامان، وَأَسْلِحَتَهُمْ، اور اپنا اسلحہ، وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ أَوْ أَمْتِعَتِكُمْ، وَدَّ الَّذِينَ، خواہش کرتے ہیں وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، لَوْ کاش تَغْفُلُونَ، کہ تو غافل ہو جائے، ان اسلحتکم، اپنے اسلحہ سے، وَأَمْتِعَتِكُمْ، اور اپنے سامان سے، فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً، بس ٹوٹ پڑے وہ آپ پر ٹوٹ پڑنا ایک طرف مرتبہ، یعنی یک مرتبہ ہی وہ آپ پر ٹوٹ پڑے، ایک دفعہ ہی ٹوٹ کے آپ کو جو ہے ختم کر دیں، وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اور نہیں گناہ آپ پر، إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَطَرٍ، کہ تکلیف میں ہو آپ بارش کی وجہ سے، یعنی تکلیف کو چاہے آپ کو بارش سے ہو رہی ہو، یا او کنتم مرضى، یا ہو تم میں سے کوئی مریض، ان تضعوا اسلحتکم، کہ اتار دے اپنا اسلحہ، وخذوا حذرکم، اور پکڑے رکھے اپنا بچاؤ کا سامان، ان اللہ اعد للکافرین عذابا مہینا، بے شک اللہ تعالیٰ تیار کیا ہے کافروں کے لیے عذاب مہین، اللہ نے کیا کیا ہے؟ عذاب مہین، رسوا کر دینے والا عذاب کافروں کے لیے تیار کیا ہے۔ اب یہاں پر یہ ہے طریقہ کار کہ خوف میں اس طرح نماز کے جنگ ہو نہ رہی ہو، لیکن خوف ہو کہ جنگ جو ہے ہو جائے گی، اگر ہم ادھر ادھر اپنا ذرا سا دھیان بٹھائیں گے تو یہ جنگ کر دیں گے، یہ ہمارے پر حملہ کر دیں گے، کافر وہیں پر موجود ہوں، آپ بھی ہوں، لیکن ابھی جنگ نہ ہو رہی ہو، اس میں یہ ہے کہ پھر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ویسے کہا جا رہا ہے، لیکن یہ ہے کہ امام جو ہے وہ نماز کھڑی کرے گا، 2 رکعت اگر پڑھانی ہے، 2 رکعت ہے تو پیچھے جو ایک جو ہے گروہ وہ وہاں پہ مورچے پہ کھڑا رہے گا، اپنا اسلحہ پکڑ کے اپنا سارا بچاؤ کا اس حفاظت کے لیے کھڑا رہے گا، ایک گروہ آئے گا اور وہ آ کے نماز پڑھے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، یہ کہا جانا ہے کہ آپ اگر ان میں ہوں تو آپ ان کو کھڑا کریں، اور اگر ویسے آپ کے دور میں اگر کوئی بعد میں جماعت ہوتی ہے تو امام کے پیچھے، امام کھڑا ہو کے نماز شروع کر دے گا، پیچھے جو ہے 1 رکعت پڑھیں گے، امام جو ہے یہاں پر جا کے سجدے کے بعد بیٹھا رہے گا، وہ سلام پھیر کے چلے جائیں گے، پھر دوسری جماعت آئے گی، پھر امام ان کو دوسری رکعت پڑھائیں گے، امام پڑھانے کے بعد جو وہ دوسری رکعت پڑھ لیں گے، وہ جو ہے 1 رکعت جو انہوں نے پڑھی ہے نا، پہلے جو پہلا گروہ تھا نہیں، وہ 1 رکعت پڑھنے کے بعد امام بیٹھا رہے گا، وہ دوسری جلدی اپنی رکعت کمپلیٹ کریں گے، بات سمجھ آئی؟ 1 رکعت جماعت کے ساتھ پڑھی، دوسری خود سے پڑھی، امام بیٹھا، امام نے وہیں پہ بیٹھ جانا 1 رکعت پڑھا کے، انہوں نے دوسری اپنی پڑھنی ہے، اب وہ چلے جائیں گے، سلام پھیر کے اپنا چلے گئے، اب دوسرا جو گروہ آئے گا وہ امام ان کو پہلی رکعت پڑھائیں گے، پھر امام بیٹھ جائیں گے، پیچھے جو مقتدی ہوں گے وہ دوسری رکعت اپنی جلدی سے پڑھیں گے اور ان کے ساتھ اکٹھا سلام پھیریں گے، اکٹھا سلام پھیرنے کے بعد یہ ان کی امام کی بھی 2 ہوگی اور ان کی بھی 2 ہو گئی، تو اس طرح یہ ہو جائے گا کہ وہ مورچہ سنبھالیں گے، مورچہ خالی نہیں چھوڑیں گے، اور جب نماز بھی پڑھ رہے ہیں آپ تو آپ کے اوپر یہ نہیں ہے کہ آپ نے اپنا اسلحہ بھی اتار دینا ہے اور اپنا بچاؤ کا سامان بھی، یعنی زرہ وغیرہ بھی اتار دینی ہے، نہیں، یہ آپ نے پکڑ کے رکھنی ہے، ہاں آپ سامان اپنا جو اسلحہ جو ہے آپ نے مارنے کے تیر اندازیاں سارا کچھ، یہ جو تیر وغیرہ یہ اتار سکتے ہیں اس ٹائم جب آپ بارش میں ہو یا بیمار ہو تو تب آپ اتار دیں، لیکن بچاؤ کا سامان نہیں اتارنا کسی صورت بھی، بچاؤ کا آپ نے سامان پہن کے رکھنا ہے، تو پھر آپ نے نماز پڑھنی ہے۔ آپ دیکھیں کہ نماز کتنی اہم چیز ہے کہ آپ نے چھوڑنی نہیں ہے، ایون دو کہ آپ آگے دیکھیں نماز تو اہم ہے ہی ہے، جماعت کتنی اہم ہے، مردوں کے لیے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا کتنا اہم ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ جنگ کی حالت میں، خوف کی حالت میں بھی آپ نماز کو یہ نہیں کر سکتے کہ چلو میں قضا کر لیتا ہوں، چلو میں اس کے ساتھ پڑھ لوں گا، گھر جا کے کٹھنی پڑھ لوں گا، تو یہ سارا کچھ نہیں جائز۔ قضا کی اجازت ہے، لیکن یہ دیکھیں جنگیں ایک دن نہیں چلتی، کئی دیر چلتی ہیں، کئی سال چلتی ہیں، تو اس لیے جو ہے اس کی قضا ویسے ہوتی ہے کہ 2 یعنی کہ آپ جمع کر کے پڑھ لیں، یا کہ ایک یعنی جمع کر کے ظہر عصر کو جمع کر لیں، مغرب عشاء کو جمع کر کے نماز پڑھ لیں، لیکن وہ کسی مجبوری میں۔ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، بس جب تم پوری کر لو نماز، یعنی پوری نماز پڑھ لو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ، بس یاد کرو اللہ تعالیٰ کو کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے اور اپنے پہلوؤں کے بل، یعنی لیٹے ہوئے۔ فَإِذَا مَنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ،
بس جب تم اطمینان میں آ جاؤ، امن میں آ جاؤ، بس قائم کرو نماز کو. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مومنین پر فرض کی گئی ہے اس کے وقت مقرر پر. اب یہاں پر ایک بات آتی ہے کہ ایک حدیث ہے صحیح مسلم کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر عذر کے، بغیر بارش کے، بغیر کسی خوف کے جمع کر کے نماز پڑھی. ایک حدیث میں ہمیں یعنی کہ ملتی ہے کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کیا کہ بغیر خوف کے، کوئی یہ نہیں ہوتا نا آپ قضا اور جمع تب کر سکتے ہیں جب بارش ہو رہی ہو یا جو ہے خوف کا حالت ہو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کسی وجہ کے نماز پڑھی. اب ہم اکثر جو ہے ہمارے جن کو یہ حدیث پتہ ہے وہ ہر یہاں پہ کوٹ کر لیتے ہیں باقیوں میں بھی کہ ہم عام بھی ویسے بھی نماز کوئی وجہ نہیں ہے، میں بالکل فری یہاں پہ لیٹا ہوا ہوں، بالکل مجھے کوئی کام نہیں ہے، میں تھکا ہوا بھی نہیں ہوں، اور میں ویسے اذان کا ٹائم ہوا ہے، میں کہوں کوئی بات نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کر کے پڑھی تھی، میں جمع کر کے پڑھ سکتا ہوں، کیونکہ اس کا جو ہے کیا نام لیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر وجہ کے پڑھی ہے تو آپ کو پورا ثواب مل جائے گا. اب دیکھیں ہم کتنا اپنے آپ کو وہ کر دیتے ہیں کہ ایک اتنی احادیث ہیں، متعدد احادیث ہیں جس کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ یعنی کہ نماز کو وقت مقرر پر پڑھنا، اور سنتے اس کی 17 رکعت جو الگ 17 کے 12 رکعت ہیں جو سنتے ہیں ان کو پڑھنا، اتنا ثواب اس کے بارے میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ جو شخص یہ سنتے پڑھتا ہے نا، یہ جو 4 سنت پہلے ظہر کے، پھر 2 سنت اور فجر کی 2 سنت اور پھر عشاء کی جو ہے 2 سنت اور مغرب کی 2 سنت، جو یہ کل کتنی ہوئی 12 ہو گئی. تو یہ جو ہے ٹوٹل جو شخص پڑھتا ہے روٹین کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ گویا اس کا گھر جنت میں بن گیا، اللہ اس کے گھر جنت میں اس کا گھر بنا دیتے ہیں. اتنی یعنی کہ اس کی اور بھی اتنی وقت کے اوپر نماز پڑھنے کی. اور پھر اس میں دیکھیں اس میں آتا ہے سورہ جو ہے اس میں کیا نام لیتے تھے، اس میں سپارے کی ہلاکت ہے ان کے لیے جو نماز کے اندر اپنی دیر کرتے ہیں، اپنی نماز کو دیری کر کے پڑھتے ہیں، سستی کرتے ہیں اپنی نماز میں. تو اب یہاں پر دیکھیں یہاں پر ہی قرآن میں آ گیا ہے کہ فرض کی گئی ہے مسلمانوں پر نماز، مومنین پر ان کے وقت مقرر پر پڑھیں، یہ فرض کی گئی ہے، کتاب میں لکھ دی گئی ہے ان کے اوپر. تو اب ہم اس کو، میری کلاس کی ایک لڑکی اتنی اس نے بحث کی میرے ساتھ اس بات پہ کہ جو ہے نہیں ہم بغیر کسی وجہ کے بھی، ایک میں مفسر کا سن رہی تھی، ایک عالم کا سن رہی تھی، انہوں نے کیا بغیر آپ وجہ کے، کیونکہ یہ صحیح مسلم کی حدیث، میں نے کہا بالکل ہے، بالکل ٹھیک بات ہے کہ آپ بغیر وجہ کے، بغیر عذر کے یعنی کہ آپ نماز اس میں پڑھ سکتے ہیں، لیکن اب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں پڑھا کہ ایک آسانی دینے کے لیے کہ جو کبھی دیکھیں ایک کم عقل انسان بھی سمجھ سکتا ہے کہ جہاں پہ اتنی زیادہ احادیث ایک طرف ہے اور ایک حدیث ایک طرف ہے کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر وجہ کے پڑھی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت کے اوپر پڑھی اس کا کہاں گیا پھر کاؤنٹ، اس کو کیسے کاؤنٹ کریں. پھر دوسری بات اگر آپ جمع کر کے پڑھتے ہیں تو پھر آپ کی جماعت کہاں گئی؟ جماعت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں، اور اتنی فضیلت ہے اس کے کہا کہ جو نماز نہیں پڑھتے جماعت کے ساتھ آ کے تو میرا دل کرتا ہے ان کے گھروں کو جلا دوں، اگر عورتیں اور بچے ان کے گھروں میں نہ ہوں تو ان کے گھروں کو میرا دل چاہتا ہے کہ جلا دوں. تو یہ چیز کہ ہم اس کی جو وقت کے اوپر نماز پڑھنے کی وہ ہے، ہم نہیں اس کو وہ کر سکتے، ڈینائی نہیں کر سکتے. تو اس لیے کیا ہے کہ وقت کے اوپر نماز پڑھیں، اس حدیث کو غلط نہ یوز کریں. آپ جس طرح سے دیکھیں اکثر ہمارے یہاں پہ درس بھی ہوتا ہے، تو درس میں کیا ہوتا ہے کہ اکثر ظہر کی نماز ہماری ڈیلے ہو جاتی ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. کبھی ایسا ہو جائے تو آپ عصر کے ساتھ کیا کریں، جمع کر کے وہ اس طرح سے کہ ظہر کو اخیر وقت میں، عصر کو شروع وقت میں پڑھ لیں، یعنی کہ اس کی شروعات وقت میں پڑھ لیں اور ظہر کو اخیر وقت میں پڑھ لیں، تو یہ آپ کی جمع ہو کے پڑھی گئی. تو اس طرح تو انسان کر سکتا ہے کہ کبھی یہ عام انسانی عقل کو بھی سمجھ آتی کہ یہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر عذر کے پڑھی ہے تو آپ یعنی کہ کسی مشکل میں ہی ہوں گے تو ہی پڑھیں گے. اب جس طرح سے کچھ خواتین ہیں وہ بچوں کے اندر اتنی بیزی ہوتی ہیں، بچوں کو سنبھالنا، سارا کچھ کرنا، ان کے لیے ہمت کی بات ہے، تو وہ وقت پہ نماز نہیں پڑھ سکتی تو وہ جمع کر کے پڑھ سکتی ہیں، ان کے لیے کوئی اس کی بات نہیں. اب جس طرح یونیورسٹی جانے والے بچے، اسکول جانے والے بچے، کالج جانے والے بچے، ان کے لیے مشکل ہے کہ وہ نہیں، لیکچر کا ٹائم بھی وہی ہوتا ہے. ہمارے انفارچونیٹلی ہمارے مسلم ملک ہے، ہمارا جو ہے اسلامی ملک ہے، لیکن اس کے اندر ہونا تو یہ چاہیے تھا اس ٹائم پہ، نمازوں کے ٹائم پہ کوئی کلاس نہ ہو، لیکن کیا ہے یہاں پر نمازوں کے ٹائم پہ کلاس ہو رہی ہوتی ہیں. تو اگر جس طرح بچے مجبور ہیں کلاس بھی انہوں نے لینی ہے تو وہ کیا کریں کہ پھر وہ جمع کر کے اپنی نماز کو پڑھ لیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے ان کو، لیکن بلا وجہ کرنا کہیں کی عقل مندی نہیں. وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ، اور نہ ہمت ہارو تم تلاش کرنے میں قوم کو، یعنی ایسی قوم کو، اس قوم کو تلاش کرنے میں تم ہمت نہ ہارو، یعنی کہ ان کے پیچھا کرنے میں، ان کے ساتھ جنگ کرنے میں، ان کے ساتھ لڑائی میں، جب وہ کرنے لگے لڑائی تو پھر ان کے ساتھ ان کو ڈھونڈنے میں تم کیا ہے ان کا پیچھا کرنے میں ہمت نہ ہارو. ان تکونوا تعلمون، بس اگر پہنچے ہیں تمہیں زخم، یعنی تم ہوئے ہو زخمی، فإنهم يعلمون كما تعلمون، بس وہ بھی ہوئے ہیں زخمی جیسا کہ تم زخمی ہوئے.
وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ، اور تم امید رکھتے ہو جس کی اللہ تعالیٰ سے نہیں وہ امید رکھتے اس کی، یعنی کہ تمہیں تو امید ہے کہ تم شہید ہو جاؤ گے اور پھر تم جنت میں جاؤ گے۔ اب جس طرح سے ہمارے یہاں پہ جنگ کا جب چھڑا تو ہر گھر میں بات تھی کوئی بات نہیں، شہید ہو جائیں گے، اور ادھر ان کے ایک بندے کو لالے پڑ گئے تھے کہ ہم تو جان سے جائیں گے، ہمارے تو ادھر ماحول خراب ہو جائے گا، اور ہمیں یہ ضرور تھا کہ نہ ہو، امن سلامتی رہو، لیکن ہر ایک کے منہ کے اوپر یہ تھا کوئی بات نہیں، شہید ہوں گے، شہید کا جذبہ سب نے رکھا ہوا تھا کہ کوئی مسئلہ نہیں۔ تو یہ چیز کہ تمہیں تو اللہ تعالیٰ سے وہ امید ہے جو ان کو وہ امید بھی نہیں ہے، تو پھر تم تو زیادہ تمہیں ہمت رکھنی چاہیے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہے جاننے والا، حکمت والا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔